چند لوگوں کو مل جاتے ہیں، باقی لوگوں کو نہیں ملتے، تو ایشو پھر کہاں پہ آ رہا ہے؟ تو جب ہم ایشو پہ دیکھتے ہیں تو 43.1% آف ساؤتھ پنجاب کی جو پاپولیشن ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے، غربت کی سطح سے نیچے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری طرح جو ریسورسز ہے، ہم نے مان لیا کہ ریسورسز تو اب اچھے خاصے پرسنٹیج میں لگ رہے ہیں 29.02% میں، لیکن ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے اس کے اندر اب ایشو آ گیا. کچھ لوگوں کو تو وہ ایشو ریسورسز مل رہے ہیں، ان کے اوپر لگ رہے ہیں، باقی لوگوں کے اوپر نہیں لگ رہے. ایک انیکویلٹی ہے. اس انیکویلٹی کی وجہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں ساؤتھ پنجاب کے اندر. کیا اس انیکویلٹی کی وجہ لاہور سے ریلیٹڈ ہے، ناردرن پنجاب سے ریلیٹڈ ہے، یا اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ایگریرین اکانومی، کہ ساؤتھ پنجاب ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ جو آپ کی زیادہ تر انحصار ہے آپ کی امپلائمنٹ کا وہ ایگریکلچر کے اوپر ہے. بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں جو ہزاروں ایکڑ کی تعداد کے اندر وہ لینڈ کنٹرول کرتے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کے پاس جو کم سے کم وسائل ہیں جابز کے، جو وسائل ہیں وہ صرف اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ ان لینڈز کے اوپر کام کر سکیں. تو ایک تو یہ بات، بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں اور ان کے کھیتوں کے اوپر جو غریب عوام ہے وہ کام کرتی ہے، یا وہ مجبور ہے کہ وہ کام کریں. سیکنڈ، اسمال انڈسٹریز ہیں. جو وہ اسمال انڈسٹریز ہیں وہ بھی زیادہ تر جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں لینڈ لارڈز کنٹرول کر رہے ہیں، یا تو لینڈ لارڈز ہیں یا پیر ہیں بڑے بڑے ساؤتھ پنجاب کے اندر. جیسے آپ ملتان کی مثال لے لیں، شاہ محمود قریشی یہ بھی ایک پیر خاندان سے ہیں، جاوید ہاشمی یہ بھی ایک پیر خاندان سے ہیں، خسرو بختیار یہ بھی ایک پیر خاندان سے ہیں. تو یہ ریلیجسلی بھی یہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، اور لینڈ بھی یہ ہزاروں ایکڑ کی تعداد میں کنٹرول کر رہے ہیں. تو فیکٹریز بھی انہی کے پاس ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو اسمال انڈسٹریز ہیں، اور جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ بھی انہی کے کنٹرول کے اندر ہے. تو ان کی وجہ سے وہ انیکویلٹی آتی ہے جو اس لیول کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے کہ پورا کے پورے ریسورسز جو ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہے، ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہے. یہ جو لینڈ لارڈز ہیں یہ زیادہ ریسورسز لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر جو سورسز آف انکم ہے یہ کنٹرول کر رہے ہیں، تو زیادہ تر ریسورسز ان کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں. عام غریب آدمی کو بہت کم ریسورسز ملتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہیلتھ کی فیسلٹیز جو ہے وہ نہیں اچھی. یہی وجہ ہے کہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز جو ہیں وہ نہیں اچھی. جو ان لینڈ لارڈز کے جو ولیجز ہیں یا ان لینڈ لارڈز کے جو ایریاز ہیں وہ تو ڈیولپڈ ہیں، لیکن باقی جو ایریاز ہیں وہ اس حساب سے ڈیولپڈ نہیں ہے. تو اسی بات سے ایک نیا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر ہم ایک نیا پروس بنا بھی دیں ساؤتھ پنجاب کا، تو جو ریسورسز ہیں وہ تو یہی لینڈ لارڈز جو ہیں وہ کنٹرول کرتے رہیں گے. وہ ریسورسز تو عام آدمی کو نہیں ملیں گے. یہی لینڈ لارڈز جو ہیں یہ پیر بھی ہیں، یہی لینڈ لارڈز جو ہیں یہ ہزاروں ایکڑ کے تعداد میں زمین بھی کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہی لینڈ لارڈز جو ہیں یہ پالیٹکس کے اندر بھی ہیں. تو اگر ہم ایک نیا پروونس بنا بھی دیں تو یہی لینڈ لارڈز پالیٹکس کو چونکہ کنٹرول کر رہے ہیں تو اس صوبے کو بھی کنٹرول کریں گے. تو ماضی میں اگر یہ اپنے ریسورسز کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ نیا پروونس بن بھی جائے تو یہ ریسورسز کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتے رہیں گے. یہ بات ہمیں اس پوائنٹ کی طرف لے کے آتی ہے کہ کیا از اٹ پاسبل کہ ساؤتھ پنجاب کا جو ایشو ہے وہ ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے بلکہ وہ سوشل ڈسٹریبیوشن ہے. ساؤتھ پنجاب جو ہے وہاں پہ تعلیم کی کمی ہے، ساؤتھ پنجاب جو ہے وہاں پہ سورسز کی ڈسٹریبیوشن کا ایشو ہے کہ لینڈ لارڈز جو ہیں، جو بڑے بڑے جو گھرانے ہیں وہ سارے ریسورسز لے جاتے ہیں اور عام آدمی کو کچھ نہیں ملتا. یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے وہاں غربت زیادہ ہے بنسبت یا کمپیئر ٹو ناردرن پنجاب. تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک سلوشن آتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ سلوشن یہ نہیں ہے کہ ہم نیا صوبہ بنا لیں، بلکہ اس کا ایک سلوشن یہ ہے
کہ ہم ریسورسز کو مزید بہتری کے ساتھ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں. ہم وہاں پہ ایجوکیشن کے جو سٹینڈرڈ ہے وہ امپروو کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھ سکیں, تعلیم حاصل کر سکیں, اور یہ جو لینڈ لارڈ ہیں, یہ جو پیر ہیں, ان کی جو کہہ لیں کہ جو پاور ہے اس کو کنٹرول چیک کر سکیں یا چیلنج کر سکیں. سو ایک سولوشن یہ بھی ہے ہمارے پاس, بجائے اس کے کہ ہم نیا صوبہ بنائیں, ہم ان کے ریسورسز کی ایکول ڈسٹریبیوشن کو انشور کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا 2010 میں ہم نے دیکھا کہ جتنی پاپولیشن ہے 31% اگر پاپولیشن ہے تو 30% کے قریب یا 29% کے قریب ریسورسز بھی لگ رہے ہیں. سو ریسورسز کا ایشو نہیں ہے, ریسورسز ڈسٹریبیوشن کا ایشو ہے. تو اس ایشو کو اس حساب سے جب ہم ایشو کی طرف پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم اس ایشو کو سولوشن کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں. پھر اس کے اندر ایک سیکنڈ ایشو آتا ہے. ایک تو ایشو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر لیا, ساؤتھ پنجاب کا ایشو ہے پنجاب کے اندر. دوسرا ایشو ہے ہمارے پاس بہاولپور پروونس کا ایشو. ایک ڈیمانڈ یہ بھی آتی ہے پنجاب کے اندر کہ بہاولپور پروونس کو سیپریٹ کر دیا جائے, ایک نیا صوبہ بن جائے. یہ جو بیس ہے, اس کی بھی جو بیس ہے ساؤتھ پنجاب کی جو بیس تھی وہ سوشو اکنامک بیکورڈنس کے اوپر تھی. بہاولپور کی جو بیس ہے وہ ہسٹری کے اوپر ہے, تاریخ کے اوپر ہے. تاریخ کے اندر جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو بہاولپور پروونس جو تھا وہ ایک آزاد حیثیت میں ایک ریاست تھی, بہاولپور کی ایک ریاست تھی. جیسے ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے, کلات کی ریاست, کیچ کی ریاست, پرنسلی سٹیٹس کی ہم نے ڈسکس کیا. کیچ, لاسبیلا, مکران, کلات یا کشمیر کی آپ بات سنتے آتے ہیں کہ جب پاک و ہند آزاد ہوئے تو کشمیر ایک پرنسلی سٹیٹ تھی, اٹانومی تھی, اٹانومس ایک حیثیت تھی. سیم اسی طرح بہاولپور کی جو ریاست تھی یہ ایک اٹانومس ایک سٹیٹ تھی, خود اپنا کماتے تھے, اپنا ان کا بجٹ ہوتا تھا, لیکن یہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے شمولیت کی حامی بھری, لیکن اپنا ان کا ایک نواب ہوتا تھا, اپنی ایک ان کی گورنمنٹ ہوتی تھی. تو اس بیس کے اوپر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ماضی میں ہماری ایک آزاد, ہم ایک کہہ لیں کہ ریاست کا ہمارا سٹیٹس تھا, تو سیم اسی طرح وہ ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ ریسٹور کر دینا چاہیے. تو ان کی ایتھنک بیس نہیں ہے, یہ زبان کی بیس پہ نہیں مانگ رہے, بلکہ یہ اپنی کہہ لیں کہ ہسٹری کی بیس کے اوپر مانگ رہے ہیں. ہسٹری کے اوپر ان کی بیس کیا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑی ڈویژن ہے ایریا کے حساب سے, پورے پاکستان کے اندر ہمارا جو ایریا ہے, ہماری ڈویژن کا جو ایریا ہے بہاولپور ڈویژن کا, وہ سب سے زیادہ ہے. پنجاب کی اگر ہم آبادی دیکھیں تو 10.3% ہم آبادی بھی بناتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھی خاصی آبادی جو ہے وہ بہاولپور ڈویژن کے اندر آتی ہے. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم زبان کے اوپر نہیں مانگ رہے, سرائکی زبان ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے. ہماری ڈیمانڈ ہے ہسٹری, ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اپریل 1951 سے پہلے ہم ایک آزاد ریاست تھے. اپریل 1951 کے اندر ہم نے جوائن کیا پاکستان کو, پاکستان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا کہ ہماری آزادی جو ہے, ہماری اٹانومی جو ہے وہ برقرار رہے گی, ہم اپنا خود بجٹ بنائیں گے, ہماری اپنی گورنمنٹ ہوگی. لیکن تاریخ میں ہوا کیا کہ 1935 ایکٹ کے تحت یہ پاکستان کے اندر شامل ہوئے تھے. تو جب 1955 کے اندر جب ون یونٹ ایکٹ بنایا گیا, پاکستان کو ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے اندر شامل کیا گیا, ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا, تو اس وقت بہاولپور جو سٹیٹ تھی اس کی ایک آزاد حیثیت بھی ختم ہو گئی, یہ بھی ویسٹ پاکستان کے اندر ضم ہو کے رہ گئی. اس کی جو آزاد حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی اور یہ پنجاب کا حصہ ہی بن گئی, تب سے اس کی آزاد حیثیت ختم ہوئی. تو ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ دوبارہ سے وہ جو ہماری ایک آزاد ریاست کی حیثیت تھی اس کو ریسٹور کیا جائے اور ہمارا ایک نیا صوبہ بنا
جی جی تو بات ہو رہی تھی ہماری کہ بات ہو رہی تھی کہ بہاولپور کی ریاست کس بیس پہ ڈیمانڈ کرتی ہے ایک نیا صوبہ؟ تاریخ کی بیس پہ، ان کی ایک تاریخی حیثیت ہے. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تاریخ میں ہم ایک آزاد حیثیت کی اسٹیٹ آزاد حیثیت سے رہ چکے ہیں، تو اسی حساب سے ہماری آزاد حیثیت ریسٹور کر دینی چاہیے. تیسری جو ہم نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا، تیسری جو بڑی ان کی ڈیمانڈ ہے پنجاب کے اندر، وہ سرائکی پروونس کی ڈیمانڈ ہے. جو سرائکی سپیکنگ پاپولیشن ہے ان کی جو یا سرائکی کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک سرائکی کا صوبہ بنا دینا چاہیے. تو ان کی ڈیمانڈ کی بیس ہے زبان کے اوپر یا ایتھنیسٹی کے اوپر. ان کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب سے ہم الگ ہیں، ڈیفرنٹ ہیں، ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے، ہماری زبان ڈیفرنٹ ہے، تو پنجاب کا حصہ بن کر رہنے سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ہمارا کلچر جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے. تو اس حساب پہ ہمارا ایک الگ صوبہ بنانا چاہیے جس میں ہمیں اپنا بجٹ بھی ملے، ڈیولپمنٹ بجٹ بھی ملے، ہماری اپنی گورنمنٹ بھی ہو، اور ہم اپنے کلچر کو بھی پروموٹ کر سکیں، ہم اپنی زبان کو بھی پروموٹ کر سکیں. سو ان اے نٹ شیل، پنجاب کے اندر 3 طرح کے ڈیفرنٹ صوبہ بنانے کی بات ہوتی ہے. ایتھنک بیس کے اوپر بات ہوتی ہے تو وہ سرائکی پروونس کی بات ہے. سوشو اکنامک بیکورڈ، سوشو اکنامک بیکورڈ سے مراد کیا ہے؟ اکنامک بیکورڈ، جو سوسائٹی کو افیکٹ کر رہی ہے کہ ہم پہ ہمارے پر بجٹ کمپلیٹ نہیں لگ رہا یا ہم بجٹ کی ڈسٹریبیوشن ایکول نہیں ہے. تو وہ بات ہوتی ہے ساؤتھ پنجاب کی کہ نارتھ پنجاب پہ بجٹ لگ جاتا ہے، ساؤتھ پنجاب پہ بجٹ نہیں لگتا. اس کی ریزن بھی ہم نے ڈسکس کی، انیکوالٹی بھی ہم نے ڈسکس کی. تو یہ سوشل اکنامک بیکورڈنس. تیسری بات آتی ہے تاریخی بنیاد کے اوپر، جو بہاولپور پروونس کی بات آتی ہے کہ تاریخ میں ایک الگ ریاست رہ چکی ہے بہاولپور، تو اس کو الگ صوبہ بھی بنا دینا چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں فاٹا کی. تو فاٹا تو اب تفصیلی طور کے اوپر اب کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ کے پی کے کا حصہ بن چکا ہے. پہلے ماضی میں اس کے اوپر بات ہوتی تھی کہ کیا فاٹا کو ایک آزاد حیثیت ہونی چاہیے یا فاٹا کی ایک اس کو ایک آزاد صوبہ بن جانا چاہیے کے پی کے اندر، یا پھر اس کو کے پی کے اندر شامل ہو جانا چاہیے، کے پی کے کی ایک ڈویژن بن جانی چاہیے. تو یہ ایشو اب سالو ہو چکا ہے. فاٹا جو ہے وہ اس وقت کے پی کے کا حصہ بن چکا ہے. کانسٹیٹیوشنلی وہ اب فاٹا کوئی نہیں ہے. فاٹا سے مراد ہے فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز. تو اب فاٹا نام کا کوئی ریجن پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے. نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان جو ہے، یہ ساری کی ساری جو چھوٹی چھوٹی یہ ایجنسیز ہیں، اب یہ کے پی کے کا حصہ بن چکے ہیں. کے پی کے اسمبلی ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. جو پشاور ہائی کورٹ ہے ان کا یہاں پہ ڈیسیژنز امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایشو سالو ہو چکا ہے. سو اس لیے مزید اس کے اوپر میں ڈسکس نہیں کروں گا فاٹا کے ایشو کو. تو میں کے پی کے اندر جو دوسرا ایشو ہے، فاٹا کا ایشو تو سالو ہو چکا ہے، تو اس کو ہم اب ڈسکس نہیں کرتے. دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے ہمارے پاس ہزارہ پروونس کا. اس ایشو کے اوپر آ جاتے ہیں کہ فاٹا کے اندر ایک بات ہوتی، کے پی کے اندر سوری ایک بات ہوتی ہے کہ ہزارہ کے نام سے ایک نیا صوبہ بنا دینا چاہیے، کہ کیونکہ ہزارہ ڈویژن ہے کے پی کے اندر. ان کی بیس جو ہے وہ سوشو اکنامک بیس بھی ہے اور ان کی بیس جو ہے وہ ایتھنک بیس بھی ہے. ایتھنک بیس کس طرح ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کے پی کے اندر جو میجورٹی ہے وہ پشتو سپیکنگ پاپولیشن ہے. جو زیادہ تر آبادی ہے وہ پشتو بولتی ہے. لیکن ہزارہ ڈویژن جو ہے، یہ ساری کی ساری ڈویژن جو ہے یہ 6 ڈسٹرکٹس کے اوپر مشتمل ہے. یہ ساری کی ساری ڈویژن کے اندر پشتو جو ہے وہ بولی نہیں جاتی، بلکہ ہندکو زبان بولی جاتی ہے. ہندکو ہوگی، پہاڑی ہوگی، ڈفرنٹ